مجید ربی زدنی علما۔ نظر بد نظر خیر میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر نیت صحیح ہو، ارادہ صحیح ہو۔ آنکھ کا کام تو دیکھنا ہے، آپ آنکھ سے جس نیت کے ساتھ کام لیں گے، جس نیت کے ساتھ آپ آنکھ کو دیکھ رہے ہیں، آنکھ کا کام تو دیکھنا ہے۔ لہذا یہ نظر بد جس میں نیت کا فطور ہے، اگر نیت صحیح کر لی جائے تو یہ نظر خیر میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور انسان کو ہمیشہ نظر خیر سے ہی کام لینا چاہیے اور آنکھوں کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر حسد پایا جاتا ہے، بغض اور نفرت کے جذبات پائے جاتے ہیں، انسان آج اللہ تعالیٰ کی عطا پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، نیت خراب کر لیتا ہے اور اپنے تئیں افسوس کرتا ہے، یہ نعمت، یہ فراوانی اس کو کیوں مل گئی ہے۔ اس وجہ سے اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ نظر خیر نظر بد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور نظر بد کا لگنا برحق ہے، نظر بد لگ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر نظر بد کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں۔ تو نیت اچھی ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی سڑک پر چلے جا رہے ہیں، محسوس کرتے ہیں ننگے پاؤں ہیں، محسوس کرتی ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے جوتے بھی نہیں ہیں، واہ میرے مالک واہ، یہ بات سوچتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، اس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں، وہ بیساکھیوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ فوراً غور کرتے ہیں کہ میں تو محسوس کر رہا تھا، گلا شکوہ کر رہا تھا جوتے کا کہ میرے پاؤں کے نیچے جوتے نہیں ہیں، اس آدمی کی تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ فوراً رب کا شکر بجا لاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہوئی۔ جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے جبکہ اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، بیساکھیوں کے ساتھ چل رہا ہے، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو درست کرتے ہیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کی ہاں معافی مانگتی ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ناشکری کی، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے تو مجھے ٹانگیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، ہمیشہ ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ آدمی ناشکری سے بچ جاتا ہے، بری نیت سے بچ جاتا ہے، کب؟ جب وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ جب وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو خرابی ہوتی ہے۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اپنے بھائی کی فراوانی کو، اپنے بھائی پر اللہ کی عطا کو دیکھتے ہیں اور پھر کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، بری نیت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ نظر خیر نظر بد میں پھر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو رب کی ناشکری بھی کرتے ہیں، رب کی ناشکری کے کلمات دہراتے ہیں۔ پھر انسان سے جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اللہ کی ناشکری بھی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کی 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، آپ نماز میں، کسی نماز میں، صبح کی نماز میں آپ سے سستی ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، اس پر رشک کریں اور اللہ سے توقع اور یہ امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگیں کہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے سے اوپر والے بندے کو دین کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما کہ میں بھی صبح جلدی اٹھوں اور بعد جماعت نماز ادا کروں۔
آپ دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں کہ فلاں عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں، اس پر رشک کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما کہ میں شرعی پردہ کروں۔ اور وہ جو پردہ جو اللہ تم نے قرآن مجید میں سورہ نور میں بیان فرمایا ہے، سورہ احزاب میں بیان فرمایا ہے، اللہ وہ سارے پردے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، دیور اور جیٹ کے ساتھ پردہ کرتے ہوئے، مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما کہ میں شرعی پردہ کروں۔ تو نیت کا فطور یہ انسان کو ناشکری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نیت کا فطور انسان کی نظر خیر کو نظر بد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے نہانے کے لیے جسم کھولا، جسم پر پانی بہایا، ایک آدمی نے دیکھا اور کہتا ہے واہ واہ کیا جسم ہے، جسم کی تعریف کرتا ہے۔ جب اس کے جسم پر نظر پڑتی ہے اور نظر پڑتے ہی اسے تکلیف اٹھ جاتی ہے، اور جس کو دیکھتا ہے وہ آدمی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ جب تو نے اس کا جسم دیکھا تو نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ تو کہتا ماشاء اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، تیری نظر اس کو لگ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس متاثرہ آدمی کو وضو کرایا اور اس کے بعد اس کی یہ تکلیف، اس کا یہ دورہ جاتا رہا۔ تو ہم جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں، جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں جس پہ رشک گزرتا ہو، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو بہرحال یہ نظر بد یہ برحق ہے، یہ لگ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں۔ اب اس کا علاج کالے پیلے دھاگے نہیں ہیں کہ جسم پر کالے پیلے دھاگے باندھ لیے جائیں، یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ یا نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جو ہر محلے میں، ہر کالونی میں، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کا ایمان اور لوگوں کے پیسے بٹورنے کے لیے، ان کے پاس چلے جائیں، نہیں، یہ اس کا علاج نہیں ہے کہ ہم کالے پیلے دھاگے باندھیں، یا کالے پیلے دھاگے باندھنے کی قطعاً اس حوالے سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں کوئی طاقت نہیں رکھتا نیکی کرنے کی، میرے اندر کوئی طاقت سکت نہیں ہے برائی کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا زبردست یہ اللہ کی توفیق سے یہ کلمات ہیں کہ اتنی اس کی زبردست تاثیر ہے کہ بندہ ہر وقت یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے تو وہ کام جو بگڑا ہوا ہے، جو نہیں ہو رہا، وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کی لا حول ولا قوت الا باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا۔ آپ نے اوپر سے معراج کے وقت، معراج کے سفر میں اللہ کے پاس جا کر کوئی کالے پیلے دھاگے نہیں لیے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی کالے پیلے دھاگے نہیں دیے کہ جا کے یہ علی کو باندھ دینا، یہ حسن حسین کو باندھ دینا، یا اپنی بیٹیوں کے گلے میں یہ تعویذ بنا کر لٹکا دینا۔ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا ہے، کوئی کالے پیلے دھاگے نہیں دیے ہیں۔ ہمیں جب اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم کالے پیلے دھاگے باندھ لیتے ہیں، کسی نے کسی جسم کے حصے پر دھاگا باندھا ہوا ہے، کسی جسم کے حصے پر دھاگا باندھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر اپنے پاس بلا کر قطعاً کوئی کالا پیلا دھاگا نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم فرماتے ہیں۔ اعوذ کما بکلمات اللہ التامۃ من شیاطین، کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ ہر قسم کے شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ۔ کس کے شر سے؟ شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن حسین پر دم کرتے اور شیطان کے شر سے پناہ طلب کرتے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں، دم سکھلایا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ شیطان کون ہے جس کے شر سے بچنا ہے؟ شیطان جنوں میں سے ہے۔ شیطان کہاں؟ جنوں میں سے۔ اور شیطان کون ہے؟ ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی کو بیان فرمایا، اس کے مزاج کو بیان فرمایا، اللہ نے اس کی طاقت، اس کے اختیار کو بیان فرمایا اور انسان کو باخبر کر دیا۔ متعدد موقعوں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا کہ اس کی دشمنی سے بچنا، میں نے اس کو طاقت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، یہ دلوں پر جو نا راج کرتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں گھس جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی بندہ مومن کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ شیطان کون؟ کھلا کھلا دشمن۔ لیکن اسی تے پھوپڑ بنایا دا اپنا، اسی انہوں پھوپڑ بنایا دا اپنا۔ ہم شیطان کو ہر ممکن موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنی شیطانیت کرے، دلوں کے اندر گھس جائے۔ کیسے؟ ہم وہ دعائیں نہیں یاد کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یاد کرائی، اپنی امت کو عطا فرمائی۔ نہ ہم وہ دعائیں کرتے ہیں، نہ ہم قرآنی آیات پڑھتے ہیں، نہ وہ قرآنی دم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دم پڑھتے ہیں۔ تو ہم آسانی کے ساتھ شیطان کے شر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شیطان اپنا وار اپنا کام کر دیتا ہے۔ اور پھر مصیبت یہ کہ وہ ہمیں دعائیں نہیں یاد۔ دوسری مصیبت یہ کہ ہم ایسے کاہن اور نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ہماری عورتیں جو پیسے بھی بٹورتی ہیں، ایمان بھی بٹورتی ہیں اور عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ تو یہ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی سے بچ کر رہنا چاہیے۔ یہ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان کا کام رحمان سے بندے کو دور کرنا۔ شیطان انسان کو رحمان سے دور کر دیتا ہے، شیطان انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے اور یہ دعوت دیتا ہے، شر کی دعوت دیتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، انسان کو برائی پر اکساتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ اور جب تک انسان برائی پر آمادہ نہیں ہو جاتا، سیدھی راہ نہیں چھوڑ دیتا، جنت کی راہ نہیں چھوڑ دیتا، یہ حملہ آور ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہ نماز کی حالت میں بھی، نماز مومن کی معراج ہے، بندہ مومن اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اس حالت میں بھی یہ شیطان بندے کو نہیں چھوڑتا۔ اور نماز میں انسان کو سب سے زیادہ خیالات آتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ نظر بد، نظر کا لگ جانا، یہ برحق ہے، یہ لگ جاتی ہے نظر۔ اور یہ نظر کیوں لگتی ہے؟ دیکھنے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، دیکھنے والا اللہ کی عطا پر خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، بری نظر سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ آنکھ کا کام تو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن نیت فطور دل میں آیا اور اس نیت فطور کی وجہ سے، بری نیت کی وجہ سے وہ نظر لگ جاتی ہے اور بندہ بیماری میں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ جادو کا تعلق بھی نظر بد سے ہے۔ جادو کی کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں ہے کتابوں میں، یہی ہے کہ باریک بینی والی چیز، باریک بینی والی چیز کو جادو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جادو کا تعلق بھی نظر بد سے ہے کہ جب انسان دل میں بری نیت رکھ کے کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی کے اوپر اللہ کی عطا کو محسوس کرتا ہے، کسی کے اختیار کو محسوس کرتا ہے، کسی پر کوئی فراوانی دیکھتا ہے، نیت خراب کرتا ہے، اور پھر اس کا تعلق، یہ نیت بد کا تعلق جا کے جادو کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر وہ ایسے حربے استعمال کرتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو جادو کرتے ہیں یا پھر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور یہ جادو یہ حرام ہے، جادو کرنا اور کروانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور یہ یہودیوں کا شیوا تھا۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ سیکھا تھا، اور یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ مسلمانوں میں آ گیا، اور یہ آزمائش ہوتی ہے بندے کے اوپر، لیکن بندہ اس میں سلپ ہو جاتا ہے، جادو کا اور جنات کا سہارا لیتا ہے۔ حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اس حرام کے راستے پر رکھ کر انسان ایمان سے چلا جاتا ہے، ایمان اپنا ضائع کر دیتا ہے، اور شیطانی حربے اور شیطانی طور طریقوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، ٹوٹلی مکمل طور پر شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے محسوس کیا، خبریں میں دیکھا ہم نے کہ یہ ٹوٹکوں والوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جا کر انسان قتل تک کر دیتا ہے۔ کتنے ہی واقعات ایسے اخبار میں یہاں ہمارے معاشرے میں ہیں کہ یہ نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر بندے نے اپنے جو نا وہ بھائی کو مار دیا، یا اپنی بیوی کو مار دیا، یا بیوی نے اپنے خاوند کو قتل کروا دیا۔ یہ نجومیوں اور کاہنوں کی بات مان کر، پیروں فقیروں کی بات مان کر، اس کام کے پیچھے لگ کر شیطان جب یوں آتا ہے، یوں وار کرتا ہے یہ جادو اور بد کی طرف، تو اس طرح کر کے پھر یہاں تک کام کروا دیتا ہے۔ بہرحال یہ جادو حرام ہے، اس کا کرنا بھی حرام ہے اور اس کا کروانا بھی حرام ہے، اور یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ یہودیوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دو فرشتے آئے تھے، ہاروت اور ماروت، ان سے یہ سیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کام حرام ہے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں مزید عرض کروں کہ گھر اجڑ گئے، گھر اجڑ گئے اس جادو کی وجہ سے، جادو ٹونے کی وجہ سے گھر برباد ہو گئے، طلاقیں ہو گئیں، میاں بیوی میں آپس میں ناراضگی ہوگی، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے کھڑے ہو گئے۔ یہ شیطانی حربے جب انسان استعمال کرتا ہے، شیطان مکمل طور پر اس بندے پر غالب ہو جاتا ہے۔ ان الشیاطین للانسان عدو مبین، کہ شیطان کھلم کھلا انسان کا دشمن ہے۔ ایسے انسان پر بہت بری طرح شیطان حاوی ہو جاتا ہے، جو جادو ٹونے کا شکار ہو جاتا ہے، یا جادو ٹونے والے کے پاس بندہ جا کر اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں عام طور پر گھروں کے اندر حسد، بغض، عداوت، نفرت، یہ کینہ، ایک دوسرے کی سہولت پر، ایک دوسرے کی فراوانی پر، ایک دوسرے کی خوبصورتی پر حسد بغض کرنا، بری نیت سے دیکھنا، نیت کا فطور، یہ عام طور پر ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چغلی، غیبت، جھوٹ عام طور پر ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے معاملات جو میں نے آپ کے سامنے یوں بیان کیے ہیں، یہ ساری برائیاں یہ شیطان کے حربے ہیں۔ جب شیطان مکمل طور پر حاوی ہو جاتا ہے، جب انسان ان نجومیوں اور کاہنوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو گھر کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، چغلی، غیبت، جھوٹ، حسد، بغض، برائی، اور یہ بری نیت، ایک دوسرے سے سڑنا، ایک دوسرے کے بارے میں دشمنی والے جذبات اپنے دل کے اندر پیدا کر لینا، اپنے بھائی کی فراوانی پر، اپنی بہن کی فراوانی پر ناراضگی کا اظہار کرنا، اس کے لیے بدگوئی کرنا، یہ ساری برائیاں کہ جب انسان شکار کا ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس طریقے سے مکمل طور پر انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے کون سا گھر ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا یہ شیطانی حربہ ہے، اور آج جھوٹ اور غیبت کے ذریعے، یہ ساری برائیوں کے ذریعے شیطان نے ہمارے گھروں پر ڈیرے ڈال لیے۔ ہر گھر میں ان برائیوں کے حوالے سے، ان گناہوں کے حوالے سے شیطانیت پائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کو ہم لائٹ لیتے ہیں، ہلکا لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی شیطانیت ہے۔ اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ یہ شیطانیت انہی وجہ سے
ہمارے گھروں کے اندر کیسے؟ فحاشی اور ریانی، بے پردگی کی وجہ۔ یہ بھی شیطانیت ہے، یہ بھی شیطان کے حربے ہیں کہ جب شیطان مکمل طور پر حاوی ہو جاتا ہے اس گھر کے اندر، فحاشی اور ریانی اور بے پردگی کے حوالے سے ہر طرح کا معاملہ ختم کر دیتا ہے، وہ گھر مکمل طور پر شیطان کے حملے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں شیطان مکمل طور پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں فحاشی اور ریانی پائی جاتی ہے، جس گھر میں بے پردگی پائی جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ فحاشی اور ریانی، بے پردگی، بے غیرتی، یہ شیطانی اعمال ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر پر مکمل طور پر شیطان حاوی ہو چکا ہے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں مختصر کوشش کرتا ہوں کہ میں نظر بد کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے، ان ساری برائیوں کے حوالے سے اس کا کچھ شریعت کے مطابق علاج بیان کر دوں۔ اگر گھر میں اس طرح کا معاملہ ہے کہ کسی کو کوئی نظر بد لگ گئی ہے یا کوئی جادو کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دم بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج بتائے ہیں۔ وہ پہلا علاج جو میں نے آپ کو بیان کرنا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جسے نماز کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، کہ کتاب قرآن مجید کی ماں، جسے مفتاح کہا جاتا ہے، جسے چابی کہا جاتا ہے، یہ چابی ہے۔ کس چیز کی چابی ہے؟ شفا کی چابی ہے، خیر کی چابی ہے، بھلائیوں کی چابی ہے، نیکیوں کی چابی ہے۔ کس چیز کی چابی ہے؟ قرآن مجید کی چابی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ، یہ پڑھ کر دم کیا جائے۔ فرمایا فاتحۃ الکتاب من کل داء، کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ ام الکتاب ہے، یہ کتاب قرآن مجید کی ماں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں، قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، ایک منزل کے بدلے ایک قرآن مجید کی یہ سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کرتے کس طرح؟ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیتے، یا اپنا لعاب دہن وہاں پر متاثرہ جگہ پر یا متاثرہ جسم کے حصے پر لگا دیتے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اسے نظر لگ گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 3 مرتبہ اور پھونک مار دینی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دم ثابت ہے، صحابہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے یہ دم ثابت ہے۔ اور دوسرا علاج موعظتین، سورۃ الفلق و سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھی جائیں، یہ دونوں صورتیں پڑھی جائیں۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نظر بد کے علاج کے لیے، جادو کے علاج کے لیے یہ 2 صورتیں پڑھی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بستر پر آنے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ آدمی غافلین میں شمار نہیں ہوتا جو دونوں صورتیں یہ پڑھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ غافل شمار نہیں کرتا، وہ غافلوں میں سے نکل جاتا ہے۔ نہ صرف یہ دونوں صورتیں پڑھی جائیں اور ان کا ترجمہ بھی یاد کیا جائے، ترجمہ بھی یاد کیا جائے، تاکہ اسی لگن کے ساتھ جس طرح ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ سمجھ رہے ہیں، اسی لگن کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھا جائے۔ اور جب یہ دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیاطین فیل ہو جاتی ہیں، اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس گھر کا دروازہ نہیں کراس کر سکتے جس گھر میں یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی جاتی ہے۔ یہ موعظتین پڑھی جانے والی گھر میں وہ گھر شیطان کے ہر قسم کے حملے سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی ایسا معاملہ آیا کہ کسی کو بچھو نے کاٹ لیا، آپ نے فلق اور ناس پڑھی،
सांप ने काट लिया, फलक और नास पढ़ी। आपको बुखार हुआ, आपने यही दोनों सूरतें पढ़कर दम किया। रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आने से पहले यही सूरत पढ़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बुखार में मुब्तला है, जिस्म तप रहा है, आप हाथ भी नहीं उठा रहे, हाथ भी नहीं आपसे उठाया जाता। आपने फलक और नास पढ़ी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म सादर फरमाया कि अम्मा अपने हाथ पर फूंक मार और अपना हाथ मेरे जिस्म पर जन्ना वो मल दे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार में भी, बीमारी में भी सूरह फलक और सूरह नास का दम करते। उस घर में शयातीन दाखिल नहीं होते, उस घर का दरवाजा नहीं क्रॉस कर सकते जिस घर पे फलक और नास पढ़ी जाती हैं या आखिरी दो सूरतें मौज़ूअतैन पढ़ी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ सफर में हैं, काली आंधी है आती है, काली रात है, सहाबा डर गए ऐसे जैसे क़यामत का नक्शा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौका पर फलक और नास पढ़ते हैं और दुआ करते हैं तो ये कैफियत टल जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला सूरतुल फलक और सूरत नास पढ़ने वाले को हर किस्म के हसद से बचा लेते हैं। आदमी बंदाए मोमिन फलक और सूरह नास की तिलावत करने वाला हर किस्म के हसद से बच जाता है, हर किस्म के हासिद से बच जाता है। और आज हासिद बड़े हैं, हसद करने वाले बड़े हैं हमारे माशरे में। लोग महसूस करते हैं, नजर लगा देते हैं, किसी लड़की को अच्छा रिश्ता मिल गया, किसी लड़के को अच्छा रिश्ता मिल गया, अपने ही अजीज रिश्तेदार चाहने वाले इस चीज को महसूस करते हैं कि इसकी बेटी को अच्छा रिश्ता क्यों मिल गया, नजर लग जाती है। उस नजर से बचने के लिए, नजरे बस से बचने के लिए, जादू टूने से बचने के लिए सूरतुल फलक पढ़ी जाए, सूरतुल नास पढ़ी जाए। यहां तक कि हमारे यहां अगर किसी को अच्छी सूरत मिल गई है, अच्छी सीरत मिल गई है, अच्छा बच्चा निकला है, उसको भी नजर लगा देते हैं लोग और रिश्तेदार। किसी को अच्छी मुलाजमत मिल गई है, लोग इस चीज को भी फील करते हैं कि इसे अच्छी मुलाजमत क्यों मिल गई है। घरों में ये दम पढ़ा जाए, फलक और नास के दम पढ़े जाएं, हर रोज ये रात को बिस्तर पर आने से पहले इन सूरतों की तिलावत की जाए। तीसरा इलाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है नजर बद और जादू से बचने के लिए, वो आयतुल कुर्सी है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम किया जाए, रात को पढ़ी जाए। हम रात को अल्लाह की तौफीक से पढ़ते हैं, ये नहीं कि आपने एक मरतबा पढ़ लिया। इसकी इतनी तासीर है, इतनी तासीर है कि आयतुल कुर्सी जितनी मरतबा पढ़ेंगे उतनी मरतबा आपको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती जाएगी और बहुत ज्यादा आपके दर्जात में ये आयतुल कुर्सी इजाफा करती चली जाएगी। कसरत के साथ पढ़ा जाए, जैसा कि आयतुल कुर्सी हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, जैसा कि हम आयतुल कुर्सी रात को सोने से पहले पढ़ते हैं। अर्ज करने का मकसद है कि अपने शब रोज में 24 घंटों में इस आयत करीमा की तिलावत कसरत के साथ की जाए। और इसकी इतनी तासीर है, इतनी तासीर है कि जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ता है, आयतुल कुर्सी को लाजम पकड़ लेता है, उसे किसी बंगाली बाबे के पास, किसी ऐसे नजूमी और काहिन के पास जो ईमान भी बटोरती हैं, इज्जतों से भी खेलते हैं, पैसे भी बटोरते हैं, उसके पास जाने की जरूरत वाकई नहीं रहती। जो आदमी आयतुल कुर्सी का एहतमाम करता है वो इन चीजों से, ये जो चीजें ईमान के मुनाफी हैं, वो चीजें जो जिससे इंसान के दिल से ईमान निकल जाता है, शैतानियत गालिब आ जाती है, वो आदमी चीजों से महफूज कर लिया जाता है। कौन? जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इलाज बताया है। और इस उम्मत की किस्मत का, इस उम्मत की लोगों की किस्मत क्या क्या ही कहना कि जिसे अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा अता फरमाई, जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। किसी उम्मत पर अल्लाह ताला ने ये इनामात नहीं फरमाए जो उम्मत मुहम्मदिया पर फरमाए।
اور ان انعامات میں سے یہ ایک بہت بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے یہ عطا فرمائی. یہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جائے. نظر بد کے حوالے سے یا جادو کے حوالے سے آپ محسوس کرتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے. چوتھا علاج یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں. آمن رسول بما انزل، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کی جائیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور قرار دیا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کا خزانہ قرار دیا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے شر سے بچنے کا باعث قرار دیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کی جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے، بستر پر آنے سے پہلے یہ دونوں آیات کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں. ان دونوں آیات کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاثیر بیان فرمائی ہے. اسے نور قرار دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے عرش کا خزانہ قرار دیا ہے. اس میں انسان یہ اعتراف کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو پہلی امتوں پر ڈالا. اے اللہ بیٹیوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلانا یہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالنا. اے اللہ کاروبار کی پریشانی والا بوجھ مجھ پر نہ ڈالنا. اے اللہ اولاد کی نافرمانی والا بوجھ مجھ پر نہ ڈالنا. اللہ مجھے ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنا، مجھ پر یہ بوجھ نہ ڈالنا. کیوں میرے اندر یہ سخت نہیں ہے؟ آج آدمی اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہے، ہینڈز اپ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت کا طلبگار ہوتا ہے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کے لیے لازم قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا اس بیماریوں کی شکل میں یہ دم جو عطا فرمایا ہے. یہ 2 آیتیں کریمہ، یہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں کریمہ اس قدر تاثیر رکھتی ہیں، اس قدر تاثیر رکھتی ہیں کہ یہ پڑھنے سے مٹی بھی سونا بن جاتی ہے. مٹی بھی سونا بن جاتی ہیں. آپ دیکھیے اپنی قسمت پر، امت محمدیہ ہونے پر آپ رشک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی زبردست چیزیں عطا فرمائیں. لیکن افسوس کہ اتنی زبردست چیزیں ملنے کے بعد بھی کہ ہم نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جائیں، ہماری عورتیں نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جائیں، شیطانی عملیات پڑھنے والوں کے پاس جائیں. ان سے پوچھیں نا، یہ شیطانی عملیات جو کرتے ہیں نجومی اور کاہن جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا باطل ہیں؟ کہتے ہیں ہاں باطل ہیں. ہمارے پاس آپ کی عورتیں کہتے ہیں کیوں آتی ہیں؟ آتی ہیں تو ہمارا کاروبار چل رہا ہے، روک لو. کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کچھ کہو. ان عورتوں کو، ان لوگوں کو جو ہمارے پاس آتی ہیں ان امال کے لیے، ان چیزوں کا سہارا لینے کے لیے روکنا ہے تو ان کو روکو، اصلاح کرنی ہے تو ان کو کرو. ہم تو اپنی دکان بنا کر، اپنی دکان سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری عورتیں تھوڑا سا کوئی کسی نے بتایا اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں. اور کتنے ایسے لوگ اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں، پیسے بھی بٹور رہے ہیں اور ایمان بھی بٹور رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے کا خزانہ قرار دیا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس جا رہے ہیں، ایک علاقے سے گزرتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک نوجوان ہے، اسے کسر ہو گئی ہے، ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے، آپ اس کا کوئی علاج کر سکتے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں، یہ 2 آخری آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتی ہیں، شام بھی پڑھتی ہیں. 3 دن اس علاقے میں کیا فرماتی ہیں اور وہ صحت مند ہو جاتا ہے، وہ آدمی صحت مند ہو جاتا ہے. یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ کر دم کرتی ہیں صبح بھی اور شام، اور 3 دن کے بعد وہ آدمی بالکل مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے.
میں کہتا ہوں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے وہ کیوں نہیں لائک کرتے، وہ کیوں نہیں پسند کرتے، وہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اگر آپ کو پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں، جو آپ نے اپنی امت کو دیا ہے، وہ لے لیں، اس چیز کو لے لیں، اور پھر وہ رب جو بغیر کسی دوائی کے، کسی گولی کے، کسی ٹیکے انجیکشن کے انسان کو بیماری دے سکتا ہے، وہ رب بغیر کسی دوائی اور گولی کے شفا بھی دے سکتا ہے، اور وہ شفا اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں رکھی ہیں، وہ شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں رکھی ہیں، وہ دم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وارد ہیں، صحیح ہیں، وہ دم کیے جائیں۔ یہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ صبح یا 100 مرتبہ شام یہ کلمہ پڑھا جائے، ہر قسم کی نظر بد اور جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ، یہ دعا پڑھنے سے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہرحال جادو کرنے والا بندہ برباد ہو جاتا ہے، خیر نہیں پاتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور جادو کرنے والا بندہ ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کرتا۔ ایسے ہی آدمی کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے، ہاتھ کی قسمت یا ہاتھ کی لکیریں دکھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اس کی کوئی کسی قسم کی عبادت یا دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے شیطانی جو عملیات ہیں ان سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو علاج میں نے اللہ کی توفیق سے بتایا ہے، ان کلمات کو یاد کرنے اور ان دعاؤں کو یاد کرنے، ان دموں کو یاد کر کے ان کا بہترین سہارا لینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والیوں کو شیطانی عملیات سے اور یہ شیطانی حربوں سے محفوظ فرمائے۔ آج شیطان نے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جھوٹ غیبت کے حوالے سے، چغلی کے حوالے سے، فحاشی اور ریانی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری برائیوں سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اللہ کی توفیق سے پکا خرا مومن بنا دے، آمین۔